ایک ماں کی کہانی۔ زندگی ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی۔ کبھی بہار ہوتی، کبھی خزاں، کبھی ہنسی، کبھی آنسو، مگر کچھ آنسو ایسے ہوتے ہیں جو قسمت کی کتاب میں ہمیشہ کے لیے لکھے دیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی آنسو زینب کی آنکھوں میں قید ہو چکے تھے۔ زینب ایک عام سی مگر محبت کرنے والی عورت تھی۔ اس کی سب سے بڑی دولت اس کی چھوٹی سی بیٹی آمنہ تھی، ایک معصوم، ہنستی، مسکراتی، ہر وقت ماں کے گلے سے لپٹی رہنے والی گڑیا۔ زینب کا شوہر کریم ایک محنتی آدمی تھا، دن بھر مزدوری کرتا اور رات کو جب گھر آتا تو آمنہ کے ساتھ کھیلتا۔ وہ تینوں ایک چھوٹے سے کچے گھر میں رہتے تھے، جہاں دولت تو نہیں تھی مگر خوشی کی روشنی ضرور تھی۔ ایک دن کریم کام پر گیا مگر واپس نہیں آیا۔ خبر آئی کہ وہ ایک حادثے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ زینب کی ایک لمحے میں دنیا اجڑ گئی۔ وہ صدمے میں چلی گئی۔ اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس کا شوہر اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ وہ گلی کے دروازے پر بیٹھی رہتی، جیسے اسے یقین ہو کہ کریم کسی بھی لمحے ہنستا ہوا اندر آ جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ کریم کے جانے کے بعد غربت کی چادر اور گہری ہو گئی۔ لوگ پہلے ہمدردی جتاتے مگر آہستہ آہستہ سب نے کنارہ کر لیا۔ جو ہاتھ کبھی مدد کے لیے بڑھتے تھے وہی ہاتھ اب دروازہ کھٹکھٹانے سے بھی گھبرانے لگے۔ زینب نے ہر در پر دستک دی مگر غربت کا لبل جب ایک عورت پر لگ جائے تو لوگ اس کی مدد کرنے کے بجائے اس کا تماشا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ گھر میں راشن ختم ہو چکا تھا، فاقے پڑنے لگ گئے۔ آمنہ بھوکی ہوتی تو زینب اسے کہانیاں سنا کر سلا دیتی، مگر کب تک بچے بھوک سے کہانیوں کے سہارے جیتے۔ ایک دن آمنہ کی بھوک شدت اختیار کر گئی۔ اس نے زینب سے پوچھا، امی آج کھانے میں کیا ہے؟ زینب کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے مسکرا کر آمنہ کو اپنی گود میں بٹھایا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ محبت سے بھرپور ماں کی آغوش روٹی کا نعم البدل تو نہیں، مگر کچھ وقت کے لیے بھوک کا احساس ختم ضرور کر دیتی ہے۔ مگر جب رات ڈھلی تو آمنہ کی کمزور سی آنکھیں پھر گونجی، امی میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ زینب کے دل پر خنجر چل گیا۔ وہ گھر کے کونے میں جا کر سسکیاں لینے لگی۔ کہاں جائے، کس سے مانگے، کون دے گا اسے کھانے کے لیے کچھ؟ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کو تیار تھی مگر محلے کے مرد اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جہاں بھی جائے گی اسے کام کے بہانے کچھ اور ہی پیشکش کی جائے گی۔ اسی بے بسی میں ایک رات زینب اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے آنسو صاف کیے اور دروازہ کھولا۔ باہر ایک عجیب و غریب حلیے کی بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی لکڑی تھی اور آنکھیں کسی گہرے راز سے بھری ہوئی تھیں۔ تو بہت تکلیف میں ہے زینب، اس عورت نے سرد لہجے میں کہا۔ زینب حیران ہوئی، تم کون ہو؟ بوڑھی عورت اندر آئی، چاروں طرف نظر دوڑائی اور پھر آہستہ سے بولی، تیری بیٹی بہت خاص ہے، اگر تو اسے بیچنا چاہتی ہے تو اسے جنگل چھوڑ دے۔ زینب کو لگا جیسے کسی نے اس پر بجلی گرا دی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں اپنی بیٹی کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ میں تو اس کے بغیر جی بھی نہیں سکتی، زینب چلائی۔ بوڑھی عورت نے گہری سانس لی اور بولی، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تیری بچی خود ہی چھوڑ دے گی، ہمیشہ کے لیے۔ زینب کی آنکھوں میں خوف جھلکنے لگا۔ وہ یہ الفاظ سمجھنے سے قاصر تھی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا میری بیٹی مر جائے گی؟ بوڑھی عورت نے آہستہ سے کہا، یہ تیرے ہاتھ میں ہے کہ تو اسے بچا لے یا کھو دے۔ یاد رکھ،
کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں عام لوگ نہیں جا سکتے، مگر کچھ خاص لوگ وہاں جا کر بچ سکتے ہیں۔ اگر تو چاہتی ہے تیری بیٹی ہمیشہ محفوظ رہے تو اسے جنگل میں چھوڑ دے۔ یہ کہہ کر وہ عورت غائب ہو گئی۔ زینب دیر تک اس جگہ ساکت کھڑی ہوئی۔ وہ سمجھی نہیں کہ یہ خواب تھا یا حقیقت، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف جاگ اٹھا۔ ماں کی مشکل ترین فیصلے کا وقت۔ ساری رات زینب جاگتی رہی۔ وہ آمنہ کے چہرے کو دیکھتی جو نیند میں مسکرا رہی تھی۔ وہ کیسے اسے چھوڑ سکتی تھی؟ مگر اگر بوڑھی عورت کی بات سچ ہوئی، اگر آمنہ کی زندگی واقعی خطرے میں پڑ گئی۔ آخرکار صبح ہوتے ہی زینب نے فیصلہ کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ اس کے دل کو ہمیشہ کے لیے زخمی کر دے گا، مگر اس کی بیٹی زندگی محفوظ ہو سکتی تھی تو وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اس نے آمنہ کو جگایا، اسے اپنے سینے سے لگایا اور باہر لے آئی۔ آج آسمان پر سورج بھی اداس لگ رہا تھا، پرندے بھی چپ تھے، جیسے قدرت نے بھی جان لیا ہو کہ آج کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ زینب نے آمنہ کو جنگل کے قریب لے جا کر زمین پر بٹھایا اور جھک کر اس کے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں میں لے لیا اور آخر بار اسے پیار کیا۔ امی، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ آمنہ نے معصومیت سے پوچھا۔ زینب کے ہونٹ چپچپا گئے۔ وہ جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، مگر سچ کہنے بھی گھبرا رہی تھی۔ اگر اس نے لرزتی آواز میں کہا، بیٹا یہ ایک خاص جگہ ہے، تمہیں یہاں تھوڑا رکنا ہوگا۔ آمنہ نے ماں کی آنکھوں میں عجیب سا خوف دیکھا۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اچانک زینب نے ایک جھٹکے میں آمنہ کو آگے دھکیل دیا۔ آمنہ کی چیخوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ وہ زمین پر گر گئی اور زینب پلٹ کر بھاگ گئی۔ امی، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ زینب کے قدم ڈگمگائے، مگر وہ نہ رکی۔ اس کے آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنے دل کو پتھر بنا لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ پلٹ کر دیکھنے لگی تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ آمنہ جنگل میں کھڑی تھی، آنکھوں میں خوف تھا، اور زینب اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ میں ظالم نہیں ہوں، میں ظالم نہیں ہوں۔ میں نے یہ سب اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے کیا ہے۔ مگر یہ وہ بھول گئی تھی کہ کچھ فیصلے ہماری تقدیر بدل دیتے ہیں، اور شاید یہ فیصلہ زینب کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ آمنہ کے ننھے قدموں کے نیچے سوکھی پتیاں چڑمڑائیں۔ اس کے آنسو رخسار پر بہنے لگے۔ امی، امی، واپس آ جاؤ، وہ چیخ چیخ کر اپنی ماں کو پکار رہی تھی، مگر زینب کی سسکیوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ پلٹ کر اپنی بیٹی کو دیکھ سکتی۔ اس نے اپنے دل کو پتھر کر لیا تھا، مگر کیا یہ واقعی ماں اپنا دل اتنا سخت کر سکتی ہے؟ آمنہ کی آوازیں آہستہ آہستہ مدھم ہونے پڑیں۔ اس کے ننھے دماغ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا۔ کیا اس کی ماں نے واقعی اسے چھوڑ دیا ہے؟ کیا وہ کبھی واپس نہیں جائے گی؟ جنگل اندھیرا تھا، گھنے درختوں کے درمیان روشنی مدھم ہو چکی تھی۔ عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھیں، الو کی ہونک، پتوں کی سرسراہٹ، دور کہیں کسی جانور کی غرغراہٹ۔ آمنہ کانپنے لگی۔ امی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ایک درخت کے نیچے دھک کر بیٹھ گئی۔ پیٹ میں بھوک کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، مگر خوف نے اس کے جسم کو ساکت کر دیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، مگر تھکن اور کمزوری کے باعث اس کی پلکیں بوجھل ہو چکی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ وہیں زمین پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ یہ وہی جگہ تھی جس کے بارے میں بوڑھی عورت نے کہا تھا کہ یہاں صرف خاص لوگ زندہ رہ سکتے ہیں۔ آمنہ ابھی نیند میں تھی کہ اچانک کسی چیز کی سرسراہٹ نے اسے جگا دیا۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور چاروں طرف دیکھا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ آمنہ کی سانسیں رکنے لگیں۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنی جگہ سے ہلے، مگر اس کے جسم نے اسے حرکت کرنا چھوڑ دیا تھا۔ سایہ اور قریب آیا، اور جیسے ہی چاند کی روشنی اس پر پڑی، آمنہ نے ایک بوڑھی آدمی کو دیکھا۔ سفید لمبی داڑھی، لمبا چگا
اور ہاتھ میں ایک لکڑی کی چھڑی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو بچی؟ بوڑھے نے گہرے آواز میں پوچھا۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مجھے امی چھوڑ گئی ہے۔ بوڑھے نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر وہ مسکرا کر بولا، تو تم وہی ہو جس کا انتظار تھا؟ آمنہ نے حیران ہو کر بوڑھے کی طرف دیکھا مگر وہ کچھ سمجھ نہیں پائی۔ بوڑھا آدمی آمنہ کے قریب آیا اور نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ چلو تمہیں بھوک لگی ہوگی، جنگل میں پر اسرار دنیا کی جھلک کھاتا ہوں۔ بوڑھا آدمی آمنہ کو جنگل کے اندر ایک اور گہرے حصے میں لے گیا۔ وہاں ایک کھوپڑی کی شکل میں پتھر تھا اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا دروازہ بنا ہوا تھا۔ یہ کیا جگہ ہے؟ آمنہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ بوڑھے نے دروازہ کھولا اور اندر کا منظر آمنہ کو ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ اندر ایک عجیب سی بستی تھی جہاں نہ انسان تھے نہ جانور، بلکہ روشنی کی مخلوقات تھی۔ کچھ پیروں والے سائے فضا میں تیر رہے تھے، کچھ سفید لباس میں ملبوس پر اسرار لوگ ادھر ادھر جا رہے تھے۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دل کی پاکیزگی کے باعث یہاں آ سکتے ہیں۔ یہ جنگل کسی کو قبول نہیں کرتا مگر جن کا دل صاف ہو ان کے لیے یہ جگہ ایک جنت ہے۔ آمنہ کچھ سمجھ نہیں سکی مگر اس کی بھوک اور تھکن کی شدت میں کمی آ گئی تھی۔ بوڑھے نے اسے کھانے کے لیے کچھ دیا جو کسی عام کھانے جیسا نہیں تھا۔ یہ ایک سنہری روشنی میں لپٹا ہوا ٹکڑا تھا جو ہاتھ میں لیتے ہی نرم ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ کھانا ہے جو صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو آزمائش میں پورے اترتے ہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ جیسے ہی آمنہ نے وہ کھانا کھایا اسے اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس ہونے لگی، جیسے وہ پہلے سے زیادہ ہلکی اور پرسکون ہو گئی ہو، مگر سب کے باوجود اس کے دل میں ایک ہی سوال تھا، میری امی کہاں ہے؟ کیا وہ واپس آئیں گی؟ بوڑھے آدمی نے آہستہ سے کہا، کچھ فیصلے وقت سے پہلے نہیں لیے جا سکتے بچی، تمہاری ماں کی آزمائش ابھی باقی ہے۔ آمنہ اب اس پر اسرار دنیا کا سب حصہ بن چکی تھی مگر اس کا دل ابھی تک اپنی ماں کے لیے بے قرار تھا۔ وہ ہر روز بوڑھے آدمی سے یہی سوال کرتی، کیا میں اپنی امی سے مل سکتی ہوں؟ مگر وہ ہمیشہ مسکرا کر کہتا، ابھی وقت نہیں آیا۔ دوسری طرف زینب اپنی بیٹی کے بغیر ایک پل بھی چین سے نہ بیٹھ سکی۔ وہ دن رات بے قرار رہنے لگی، جنگل کے دروازے پر آ کر بیٹی کو آوازیں دیتی مگر وہاں سے طرف کوئی خاموشی ملتی۔ ایک دن جب زینب کی بے قراری حد سے بڑھ گئی تو وہ پھر اسی بوڑھی عورت کے پاس گئی جو اس رات اس کے دروازے پر آئی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ اگر میں اپنی بیٹی کو جنگل میں چھوڑ دوں تو وہ بچ جائے گی مگر میں نے تو اسے کھو دیا۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے مگر مجھے اس تک پہنچنے دو۔ زینب رو رہی تھی۔ بوڑھی عورت نے گہری سانس لی اور کہا، تمہارا دل ٹھیک کہہ رہا ہے، تمہاری بیٹی زندہ ہے مگر جنگل اسے قبول کر چکا ہے۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم اسے جنگل کے امتحان میں پوری اترو یا نہیں۔ کیا مطلب؟ زینب نے حیرانی سے پوچھا۔ بوڑھی عورت نے نرمی سے کہا، یہ جنگل کسی بھی عام انسان کو قبول نہیں کرتا، صرف وہی لوگ یہاں داخل ہو سکتے ہیں جن کے دل میں لوث محبت اور سچائی یقین ہو۔ جب تم نے اپنی بیٹی کو چھوڑا تھا تو تمہارے دل میں خوف تھا، محبت نہیں، اسی لیے جنگل نے رد کر دیا۔ یہ سن کر زینب کے دل میں ایک جھٹکا لگا، تو کیا میں اپنی بیٹی سے کبھی نہیں مل سکوں گی؟ اگر تم سچے دل سے یقین رکھو، اگر تم اپنی محبت پر شک نہ کرو تو جنگل تمہیں قبول کر لے گا، مگر یاد رکھو اگر تمہارے دل میں ذرا سا بھی خوف آیا یا لالچ ہوئی تو تم ہمیشہ کے لیے کھو جاؤ گی۔ ماں کی آخری محبت۔ زینب نے فیصلہ کر لیا، وہ اپنی بیٹی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔
اس نے اپنے سارے خدشات کو دور کیا، اپنی سچی محبت کو محسوس کیا اور جنگل میں قدم رکھا۔ جیسے ہی وہ جنگل میں داخل ہوئی کچھ لمحوں تک کچھ نہ ہوا، ہر چیز ویسی ہی خاموش تھی جیسے یہ جگہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ مگر پھر اچانک درختوں کے درمیان روشنی کی ایک لکیر بنی اور وہ راستہ کھل گیا جو جنگل کی اندر جاتا ہو۔ زینب تیزی سے اندر گئی، مگر جو منظر اس نے دیکھا اس نے اس کی روح ہلا دی۔ سامنے ایک سنہری روشنی میں لپٹے ہوئے آمنہ کھڑی تھی، مگر وہ اب ایک عام بچی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ اس دنیا کا حصہ بن چکی ہو۔ امی! آمنہ نے خوشی سے پکارا اور امی کی طرف بھاگی۔ زینب نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ میری بچی، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ مگر آمنہ آہستہ سے پیچھے ہٹ گئی اور بولی، امی میں اب اس دنیا کا حصہ ہوں، میں یہاں بہت محفوظ ہوں، یہاں کوئی بھوک نہیں، کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ مگر آپ جب تک دل میں خوف رکھیں گی آپ مجھ سے دور ہی رہیں گی۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ہمیشہ تمہیں بچانے کی کوشش کی، مگر مجھے دیر سے سمجھ آیا کہ محبت میں خوف نہیں ہوتا، صرف بھروسہ ہوتا ہے۔ یہ کہنے ہی والی تھی، زینب نے دل کی تمام الجھنیں چھوڑ دی۔ اس کا دل مکمل طور پر سکون میں آ گیا اور جیسے ہی ایسا ہوا جنگل کی روشنی مزید چمکنے لگی۔ بوڑھا آدمی سامنے آیا اور مسکرا کر بولا، محبت اور یقین ہر امتحان کا حل ہے۔ زینب، تم نے سیکھ لیا ہے کہ سچا پیار کیا ہوتا ہے، اب تمہاری بیٹی تمہارے ساتھ جا سکتی ہے۔ اچانک روشنی پھیلنے لگی، جنگل کے درخت پیچھے ہٹنے لگے اور زینب نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف قدم بڑھایا۔ جب وہ جنگل سے باہر آئی تو ہر چیز بدل چکی تھی۔ ان کا پرانا گھر اب ایک محل جیسا بن گیا تھا، بلکہ ایک نیا خوبصورت اور روشن مکان بن چکا تھا، جیسے قدرت نے ان کا امتحان لے کر انہیں انعام دے دیا ہو۔ زینب نے آمنہ کو سینے سے لگایا، اب میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گی۔ آمنہ مسکرا کر بولی، اور میں بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی امی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی خوف اور مجبوری میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ محبت، یقین اور بھروسہ ہی وہ چیز ہے جو ہر آزمائش کا حل بن سکتی ہے۔ سچی محبت کبھی کھوئی نہیں جا سکتی، بس اسے پہچاننے میں دیر لگ جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سبق سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ ایسی ہی سبق آموز کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سبق آموز اسٹوری ہب کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو نئے سبق آموز واقعات بر وقت مل سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔